السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے اور خوب اچھے سے دل لگا کر اسٹڈی کر رہے ہوں گے۔ تو بچے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پریویس لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے نظریہ پاکستان کا مفہوم جو ہے وہ پڑھا تھا۔ امید ہے آپ نے اس لیکچر کو اچھے سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا اور اچھے سے یاد بھی کیا ہوگا۔ تو آج جو ہے وہ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات، یہ پڑھیں گے۔ تو چلیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے کہ جو نظریہ پاکستان ہے وہ ایک خاص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ ہے کہ کسی بھی قسم کا جس میں شک نہ ہو کہ برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی و تمدنی تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشوونما پائی کہ برصغیر کے مسلمانوں کا جو ایک علیحدہ سے نسلی و تمدنی اور تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول جو تھا، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہماری جو روایات تھیں انہوں نے نشوونما پائی کہ وہ جو ہے وہ بڑے ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا کہ جو وہ تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق تھے وہ یہاں پر رائج پائے، اور وہ ہی مسلمانوں کا جو ہے وہ ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا کہ برصغیر میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو رہتے تھے، کہ مسلمانوں نے وہاں رہتے ہوئے بھی دوسری قوموں کے ساتھ بھی اپنا جو اسلام کا ثقافتی ورثہ جو تھا، ثقافتی اقدار تھی، ان کو بھی جو ہے وہ ان کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد ہے اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ ایک جمہوری نظام ہے۔ اس میں شورائی طریقے کو اہمیت حاصل ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں شورائی کا معنی ہے بچے مشورہ کرنا، یعنی کہ جن امور کے متعلق قرآن و سنت میں واضح تشریح جو ہے وہ موجود نہ ہو تو تمام امت مسلمہ جو ہے وہ اس پر آزادانہ جو ہے وہ رائے کے ذریعے فیصلہ کرے، تو اس کو جو ہے وہ شورائی طریقہ یا شورائی نظام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ شورائی طریقے کو اہمیت حاصل ہے، اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا، حاکمیت ہوتا ہے کہ اختیار کو یقینی بنانا جو ہے مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے کہ جمہوری نظام جو ہے وہ ایک اہم ستون مین کے ایک اہم پلر جو ہوتا ہے، ایک اہم بنیاد جو ہے اس کی وہ حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری ہوتا ہے بچے کہ جذبوں کو ابھارنا یا خوش ترکیب میں ڈالنا، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ برصغیر میں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے تھے، ہندو اور انگریز بھی تھے، اور اس میں بہت زیادہ جو ہیں وہ زبانیں بولی جاتی تھیں۔ ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی کہ رنگ جو ہیں وہ بھی ایک طرح کے نہیں تھے۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی، کہ اسلام ہی ایک وہ واحد طاقت تھی جس نے تمام مسلمانوں کو اکٹھے کیے ہوا تھا۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ہی ایک ملت ہیں، اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے، کہ مسلم ملت کی بنیاد کے حوالے سے حقیقی تصور جو ہے وہ اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ قیاس ہوتا ہے اندازہ کرنا، جمعیت ہوتا ہے اکٹھا ہونا۔ تو یہ جو علامہ اقبال نے ہے اس شعر میں جو ہے وہ اپنا مسلم ملت کی اساس کو اس طرح کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت، قائد اعظم مشترکہ قوت کی ان دونوں کی اکٹھی قوت جو ہے وہ قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔
قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری کے تعداد میں زیادہ ہونا اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت کے بہت زیادہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا کہ مسلمانوں کا اسلام سے جڑا رہنا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق کہ اسلامی ریاست جو قائم ہوئی تھی اور اقلیتوں غیر مسلموں کے حقوق۔ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں کہ آپ کی جو خاص عبادت گاہیں ہیں ان میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں، برابر ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہیں اور انہیں برابر کے حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے نظریہ پاکستان سے آگاہی۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی کہ پاکستان کو بنانے کے لیے جو برصغیر میں چلائی گئی تھی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے، اکٹھا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو بچے یہاں تک ہی آج جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم نظریہ پاکستان کے عناصر پڑھیں گے۔ آپ نے جو آج ہم نے پوائنٹس پڑھے ہیں ان کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد نیٹ نوٹ بک پہ رائٹ کر کے گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔